دونوں شہزادیاں مل کے سیر پہ نکلیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئیں۔ جنگل میں سورج کی کرنوں میں جنگل کی ہر چیز سنہری دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں بڑی حیران ہوئیں۔ شہزادی نے پانی پی لیا، مگر یہ کیا؟ پانی پیتے ہی وہ سونے کی بن گئی۔ بادشاہ سلامت، وہ جنگل جس میں شہزادی ہما قید ہے فتنہ جادوگرنی کا ہے۔ شہزادی کو اگر سنہری پھول والی انگوٹھی پہنا دی جائے تو شہزادی اصل حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ فتنہ جادوگرنی، میں تمہیں خطرے سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ یہ چلاک وہ چلاک، میں ہوں فتنہ سب سے چلاک، مکڑا جن حاضر ہو۔ کیا حکم ہے میری آقا؟ کہو مجھے کیوں بلایا ہے؟ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام شہزادی ہما اور دوسری کا نام شہزادی ہنا تھا۔ بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت لڑکوں کی طرح کی تھی۔ دونوں شہزادیاں بہت بہادر تھیں۔ ملک کے تمام لوگ اپنے بادشاہ اور شہزادیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی ملک میں ایک جادوگرنی رہتی تھی جسے لوگ فتنہ جادوگرنی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ بہت چلاک اور عیار تھی، اسی وجہ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ دونوں شہزادیاں مل کے سیر پہ نکلیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئیں۔ جنگل میں سورج کی کرنوں میں جنگل کی ہر چیز سنہری دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں بڑی حیران ہوئیں۔ انہوں نے یہ جنگل پہلی بار دیکھا تھا۔ شہزادی ہما کہنے لگی، چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں شہزادیاں جنگل میں داخل ہو گئیں۔ شہزادی ہما کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شہزادی ہنا سے کہا، مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، آؤ جنگل میں پانی ڈھونڈتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو پانی ضرور ملے گا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھیں کہ انہیں پانی کا ایک چشمہ نظر آیا جس کا پانی صاف و شفاف نظر آ رہا تھا۔ شہزادی ہما جلدی سے پانی پینے کے لیے چشمے کی طرف بڑھی تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ شہزادی ہنا نے اسے روکا، لیکن وہ سنی انسنی کرتی ہوئی پانی پینے چل دی۔ چشمے کے پاس پہنچ کر شہزادی نے پانی پی لیا، مگر یہ کیا؟ پانی پیتے ہی وہ سونے کی بن گئی۔ شہزادی ہنا بڑی پریشان ہوئی اور شہزادی ہما کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی، شہزادی ہما، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بالکل سونے کی مورتی بن گئی ہو۔ اور سوچنے لگی کیا کیا جائے جس سے شہزادی ہما پھر سے صحیح ہو جائے۔ سوچ کے جب شہزادی کو کوئی تدبیر نہ سوجھی تو وہ واپس محل کی طرف چل دی۔ بادشاہ شہزادیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ انہوں نے شہزادی ہنا سے دیر سے گھر آنے کی وجہ دریافت کی اور شہزادی ہما کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو شہزادی ہنا نے بادشاہ کو ساری روداد سنا دی، جسے سن کر وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اسی وقت شاہی نجومی کو بلوایا۔ شاہی نجومی حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ طلسمی آئینے میں دیکھ کر بتائے۔ نجومی نے طلسمی آئینہ نکالا اور تھوڑی دیر اس میں دیکھنے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، وہ جنگل جس میں شہزادی ہما قید ہے فتنہ جادوگرنی کا ہے۔ شہزادی کو اگر سنہری پھول والی انگوٹھی پہنا دی جائے تو شہزادی اصل حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ تو شہزادی ہنا نے اس سے پوچھا کہ سنہری پھول والی انگوٹھی کہاں ملے گی؟ نجومی نے اسے بتایا، وہ انگوٹھی پریوں کی ملکہ صوفیہ پری کے پاس ہے اور وہ چاند کی 14 تاریخ کو کوہ کاف سے روپ بدل کر یہاں آتی ہے۔ شہزادی ہنا نے نجومی سے پوچھا، اگر پریوں کی ملکہ کو تلاش کیا جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صوفیہ پری ہے؟ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری ہے، بس یہی ایک نشانی ہے جس سے صوفیہ پری کو پہچانا جا سکتا ہے۔
بادشاہ نے شاہی نجومی کو بہت سارا انعام دے کر رخصت کر دیا۔ اتفاق سے آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ پرستان کی ملکہ ہوا میں اڑتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی تھی۔ ادھر جب فتنہ جادوگرنی اپنے جادوئی عمل میں مصروف ہوتی ہے تو اچانک خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو شعلہ بیان کی آواز ہے۔ کہو شعلہ بیان کیسے آئی ہو؟ شعلہ بیان اپنی آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ اتنا جادوگرنی میں تمہیں خطرے سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ کیسا خطرہ شعلہ بیان؟ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا، مگر تمہیں مکڑا جن کو بلانا ہوگا، وہی تمہیں تفصیل بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مکڑا جن کو بلاتی ہوں۔ یہ چلاک وہ چلاک، میں ہوں فتنہ سب سے چلاک۔ مکڑا جن حاضر ہو۔ کیا حکم ہے میری آقا؟ کہو مجھے کیوں بلایا ہے؟ مکڑا جن، مجھے ابھی شعلہ بیان نے خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا تم مجھے اس خطرے کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ کیوں نہیں فتنہ؟ کون سی ایسی بات ہے جو مکڑا جن کو پتا نہیں ہے؟ تو پھر جلدی بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ شہزادی ہما جو تمہارے جادو کی وجہ سے سونے کی بن گئی ہے، اس کی بہن شہزادی ہنا بہت بہادر ہے۔ وہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل چکی ہے۔ اس کو پرستان کی ملکہ کی تلاش ہے۔ اگر پرستان کی ملکہ نے اس کو سنہری انگوٹھی دے دی تو اس کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، اور پرستان کی ملکہ صوفیہ بہت طاقتور ہے۔ تمہارا جادو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں ابھی فتنہ جادوگرنی کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ تم ان کو آنے تو دو، پھر دیکھو میں کیسے ان کو ختم کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے فتنہ، لیکن تم ان کو ہرگز کمزور نہ سمجھنا۔ بس مکڑا جن، میں نے تمہاری بک بک بہت سن لی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ شہزادی ہنا بھی پریوں کی ملکہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بہت دور نکل آئی۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دفعتاً اسے ایک آواز سنائی دی جو بہت نزدیک سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادی اٹھی اور آواز کی جانب چل دی تاکہ دیکھے کہ کیا ماجرا ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا کھڑی تھی اور ایک شیر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی نے جلد سے اپنی تلوار نکالی اور شیر پر ٹوٹ پڑی اور چند لمحوں میں ہی اس کا خاتمہ کر دیا۔ بڑھیا نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اچانک شہزادی کو خیال آیا کہ کہیں یہ صوفیہ پری ہی نہ ہو۔ اس نے بڑھیا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سنہری رنگ کی تھی۔ شہزادی ہنا نے صوفیہ پری کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ صوفیہ پری ہیں؟ پریوں کی ملکہ، مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ صوفیہ پری جلدی سے اپنی اصل شکل میں آ گئی اور بولی، پیاری شہزادی، میں تو تمہیں آزما رہی تھی، تم میری آزمائش پر پورا اتری ہو، لہٰذا اپنی فرمائش بتاؤ، میں ضرور پوری کروں گی۔ شہزادی ہنا نے صوفیہ پری کو فتنہ جادوگرنی کے سنہرے جنگل اور شہزادی ہما کے بارے میں بتایا۔ صوفیہ پری بہت رحم دل تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا،
اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ شہزادی ہنا نے کہا، مجھے آپ کی سنہری پھول والی انگوٹھی چاہیے تاکہ میں اسے شہزادی ہما کی انگلی میں پہنا سکوں اور شہزادی اپنی اصل حالت میں آ جائے۔ صوفیہ پری نے شہزادی ہما کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دے دی۔ شہزادی نے پری کا شکریہ ادا کیا، پھر شہزادی اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور سنہری جنگل کی طرف چل پڑی۔ پرستان کی ملکہ صوفیت بھی اس کے ساتھ تھی۔ جنگل میں شہزادی ہما کے سونے کے مجسمے کے پاس پہنچ کر شہزادی نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر شہزادی ہما کی انگلی میں ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی اپنی اصل شکل میں واپس آ گئی۔ شہزادی ہما نے شہزادی ہنا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ بات مانا کرے گی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں فتنہ جادوگرنی آ گئی اور غصے سے شہزادیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادی ہنا آگے بڑھی تاکہ وہ جادوگرنی کو ختم کر سکے، لیکن پری نے اس کو روک دیا اور خود آگے آ گئی۔ جادوگرنی سمجھی کہ شاید شہزادی اس سے ڈر گئی ہے، اس لیے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اتنے میں پری نے اپنی جادوئی چھڑی سے آگ کا گولا جادوگرنی پر پھینکا اور وہ جلنے لگ گئی۔ جادوگرنی کے ختم ہونے پر ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ دونوں شہزادیاں اور پریوں کی ملکہ صوفیہ وہاں سے نکل آئیں اور اپنے محل کی طرف چل دیں۔ محل میں تینوں کا شاندار استقبال ہوا۔ بادشاہ نے بھی پریوں کی ملکہ صوفیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے بہت سی خیرات غریبوں میں تقسیم کی اور ملک میں 3 روزہ جشن کا اعلان کیا گیا۔ ملک بھر میں بھی خوشیاں منائی گئیں۔ لوگ ظالم جادوگرنی کے ختم ہونے پر بہت خوش تھے اور اپنی شہزادیوں کے لیے دعا گو تھے۔